بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے۔ ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 10ویں صورت ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 5 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 6ٹھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی گئی بات کو بھی اور جو مخفی رکھی جائے اسے بھی۔ یہاں یہ کلمہ استثناء صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حافظے سے کوئی چیز محو کرنا چاہے اور تو وہ اسے لاکھ یاد کرتا رہے یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، نعوذ باللہ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک۔ تیسیر یسر سے باب تفعیل ہے، اس باب میں تدریج کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکلات میں سے رفتہ رفتہ آپ کے لیے راستہ بناتے چلے جائیں گے اور اس آسان راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیحاً ایک بڑی آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے مراد اس دنیا میں غلبہ دین کی جد و جہد کی کامیابی اور آخرت میں جنت اور اس کی آسائش ہے۔ ہم چاہیں تو آن واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو کر دیں اور تمام جن و انس کو ایمان کی توفیق بخش دیں، لیکن ہماری حکمت اور معیشت میں اس معاملے کی ایک تدریج ہے۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو مرحلہ وار اور رفتہ رفتہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیں اگر یاد دہانی فائدہ دے۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز و تذکیر کا فریضہ تبھی سر انجام دیں جب مخاطب کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو، یعنی وہ اس تذکیر کا اصل قبول کر رہا ہو۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس حوالے سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تذکیر و نصیحت کرتے جائیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کا اثر ضرور قبول کرے گا اور اسے فائدہ بھی ہوگا۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر کوئی نئی وحی آئے تو آپ وہ نیا کلام پڑھ کر لوگوں کو ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم اور ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔